أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون کے لوگوں سے یسومونکم کہ وہ تمہارے ساتھ برا کرتے تھے سوء العذاب برا عذاب یسومونکم سوء العذاب کہ وہ تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش ہے مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہی کی ساتھ ساتھ تکبر بھی حد درجے زیادہ تھی. کوئی بھی آدمی جب سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ سیٹ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میری بادشاہت بچ جائے. انہی میں سے ایک بہت بڑا سرغنہ فرعون تھا کہ فرعون کی مصر میں بادشاہت تھی. یہ بھی یہ سمجھتا کہ میری بادشاہت کبھی ختم نہ ہو، لیکن وہاں کے نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تمہیں باہر پھینک دے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. فرعون نے کہا اچھا جب ہمارے ساتھ یہ ہوگا تو پھر آج سے آرڈر جاری کرو، اور وہ آرڈر یہ ہے کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کرو. جہاں بھی پولیس کو فوج کو پتہ چلے کہ بچہ پیدا ہوا ہے بس جاؤ اس کو قتل کرو، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے بچی پیدا ہو جائے تو اس کو کچھ بھی مت کہو، اس لیے کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں. تو اپنی حکومت بچانے کے لیے فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کروایا. لیکن فرعون کو کیا پتا تھا کہ اصل بادشاہ تو اللہ ہے، یہ جو تمہاری بادشاہت ہیں یہ تو عارضی بادشاہت ہیں، یہ ختم ہونے والی بادشاہت ہے. اور فرعون سمجھا کہ نہیں میری بادشاہت ختم نہیں ہوگی، ہر ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے ایک بچہ پیدا فرمایا جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام. اس کو نبی بنایا، اس کو رسول بنایا اور پیدا کر کے
اللہ رب العزت نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر پالا. ماں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ڈر کے بنا پر بکسے میں بند کیا اور دریا میں پھینک دیا کہ بچہ ہے، اب فرعون کے لوگ آئیں گے، اس کو قتل کریں گے. لیکن اللہ رب العزت کا نظام کہ اللہ پاک نے اسی بچے کو جو صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے لہروں کے اوپر جا رہا تھا، وہی بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون کے گھر میں پرورش پائی. اللہ رب العزت نے فرعون کو بتا دیا کہ میرا مقابلہ کرتے. اب ہر ایک جگہ بچہ پیدا اور اس کو قتل کر رہے ہیں، اور جس بچے کا خوف ہے اور ڈر ہے جو حکومت ختم کرے گا وہ گھر میں پل رہا ہے. وہی موسیٰ علیہ السلام کہ جس نے بچپنا کے اندر ہی فرعون کو ایک زبردست قسم کا چماٹ لگایا، اس کو پتہ چل جائے. فرعون کو غصہ تو بڑا آیا، لیکن بیوی نے کہا بچہ ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس کو کیا پتا. باقی موسیٰ علیہ السلام نے اچھا خاصا اس کو تپڑ رسید کیا. وہی موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کو دعوت دو، فرعون سرکش ہو چکا ہے، اس کو بولو اپنی خدائی کے دعوے کو چھوڑ دو اور میری اطاعت کرو، بچ جاؤ گے. یہ ڈیل ہے تمہارے لیے، ورنہ آنے والے وقت کے اندر تباہ و برباد ہو جاؤ گے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو اتنا بڑا رب ہوں کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو مان لو بہتر ہوگا. لیکن فرعون نشے میں تھا. موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر چند لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے، فرعون بما لشکر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہوا. اس کا ذکر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرما رہے ہیں. دیکھیں وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے فرقنا پاڑ دیا، جب ہم نے پاڑ دیا، بکم تمہارے واسطے، البحر سمندر کو، ہم نے پاڑ دیا تمہارے واسطے سمندر کو، دریا کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں رہائی دی، ہم نے تمہیں نجات دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا فرعون کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کے لوگوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والے دریا کے پاس پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا. اللہ رب العزت نے دریا میں راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں کو دے دیا. اب فرعون آیا تو وہ سمجھا کہ یار زبردست قسم کا راستہ ہے، موٹر وے بنا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو لہذا ہم لوگ بھی چلے جائیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے دریا کے اندر ہی، یہاں کہاں سے بھاگیں گے. اب جب موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ دریا میں کودے اور جانے لگے تو فرعون جب آیا وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سڑک کے اوپر
جو سمندر کے اندر اللہ پاک نے بنایا تھا اس پہ چل پڑا۔ جب سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا۔ اس وقت فرعون کہنے لگا کہ اے اللہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا الآن، ابھی وقد عصیت قبل، ابھی تو توبہ کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نے میری نافرمانی کی اور سرکشی کی، اب تو توبہ کرتا ہے تو اب تو توبے کا اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ جب موت کے حالات شروع ہو جاتے ہیں اور مرض الموت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت توبے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں موت کے حالات جب شروع ہو جائے وہ الگ چیز ہے، اس وقت انسان توبہ کرے وہ قابل قبول ہو جاتا ہے، لیکن جب بالکل ٹائم قریب ہو اس وقت اگر کوئی آدمی توبہ کرے تو اس کا توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، وہ توبہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر عجیب منظر اللہ پاک نے لوگوں کو یہ دکھایا کہ ساتھ میں مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ میں نے تمہیں نجات دی، اور تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون کو ڈبو دیا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ یہ ایماندار دیکھ رہے تھے اور فرعون ڈوب رہا تھا۔ کہتے ہیں نا دشمن کو سزا ملے لیکن انسان کے مرنے کے بعد ملے اتنا مزہ نہیں آتا۔ آنکھوں کے سامنے جب دشمن کو سزا ملے تو بہت بڑا مزہ آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت۔ اور بنی اسرائیل دیکھ رہی تھی، ان کو اللہ پاک نے ڈبو دیا، آنکھوں کے سامنے ان کو سزا مل گئی۔ یہ ایک بہت بڑا انعام اللہ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچنے والے دن کے لیے شکر کے طور پر روزہ رکھا، اور یہ جو دن تھا اس کو کہتے ہیں عاشورہ والا دن، 10 محرم کا دن۔ 10 محرم کو اللہ پاک نے نجات دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، یہودیوں سے کہا کہ یہودیوں تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام رکھا کرتے تھے 10 محرم کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا، بطور شکر کے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی رکھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تو تم لوگ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے 10 محرم کو جو روزہ رکھا رہتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام والی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس سنت کو زندہ فرمایا۔ اب کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا رہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ بات غلط ہے۔